ابی بن خلف کا قتل۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ اس کی خود کڑی اور زرہ کوچ کے بیچ میں حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی دی۔ آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، حال یہ تھا کہ گردن میں کوئی بڑی خروچ نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا، خدا کی قسم مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم تمہارا دل چلا گیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اسی لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ آخر کار اللہ کا وہ دشمن مکہ واپس ہوتے صرف نامی جگہ پر پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مزاج کے سارے لوگوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں۔ پہاڑ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا جسم بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہرا کوچ پہن رکھا تھا اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ اسی لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ مشرکوں کا آخر حملہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکوں نے مسلمانوں کو آخری نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس بیچ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر ہی تشریف رکھتے تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کے نیترتو میں مشرکوں کا ایک ایسا دستہ چڑھ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مہاجروں کا ایک ٹیم میں لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرک پہاڑ پر چڑھ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا، میں اکیلے ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ آخر کار حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے تیرکش سے ایک تیر نکالا اور ایک ویکتی کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو تیر مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرک نیچے اتر آئے۔ میں نے کہا، یہ مبارک تیر ہے۔ پھر میں نے اسے اپنے تیرکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔